آج میں آپ کو جادوئی چھڑی بنانے کے طریقہ کار سکھاؤں گا کہ سورہ قریش کے ذریعے، یعنی کہ یہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہمارے جو لشکر قریش ہے، جو سورہ قریش جو لوگ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو 70 بار پڑھتے ہیں، جو 313 بار پڑھتے ہیں، جنہوں نے 1.25 لاکھ مکمل کر لیے، اور جو 1111 بار کنٹینیو کر رہے ہیں، جو 1900 بار کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو سورہ قریش کی دعوت کر چکے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے سمجھ لو کہ آج پھل کھانے کا دن ہے۔ یعنی کہ آج میں ایک ایسی جادوئی چھڑی آپ کو بنانے کے طریقے کا سمجھاؤں گا کہ اگر کوئی آسیب زدہ شخص ہو اور اس پر وہ 3 ضرب آپ چھڑی کی لگائیں تو وہ ضرب جو ہے وہ اس شیاطین کو لگے، وہ اس آسیب کو لگے جو وہ اس کا وجود چھوڑ کر آن دا اسپاٹ وہاں سے بھاگ جائے۔ اور اگر 3 چھڑی اس کے اوپر آپ نے ایکسٹرا مار دی تو وہ اسی وقت مر جائے۔ یعنی کہ اس کی ضرب انسان کے وجود پر نہیں بلکہ اس وجود پر لگتی ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ سورہ قریش کی طاقت، سورہ قریش کی روحانیت، سورہ قریش کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات کانپتے ہیں سورہ قریش کے عامل سے۔ جس جگہ سورہ قریش کا عامل موجود ہو وہاں پہ کوئی جنات حملہ آور نہیں ہوتے، وہاں کوئی شیاطین حملہ آور نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش کا صاحب دعوات ہو جاتا ہے، اس ایریے کے اندر جس جگہ جس سوسائٹی میں وہ عامل رہتا ہے، وہ شخص رہتا ہے، وہ بزرگ رہتا ہے، ادھر کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا۔ وہاں کسی قسم کا کوئی ایسا اندھیرا نہیں ہوتا، کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں آ سکتی کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچا دے۔ تو سورہ قریش کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم سورہ قریش پہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے سورہ قریش پہ اپنے مریدین کو کیوں بار بار کہا ہے کہ سورہ قریش پڑھا کرو؟ ہر عام بندے کو کہا جاتا ہے کہ سورہ قریش پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ایک بہترین محافظ ہے۔ سورہ قریش کی روحانیت آپ کی حفاظت کرتی ہے، ایسے کہ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ بالکل سورہ قریش کی روحانیت ایسی حفاظت کرتی ہے کہ جیسا آپ کا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کا محافظ ہوتا ہے۔ سورہ قریش بالکل اس کو اپنے آنچل میں لے لیتی ہے۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجت کا شکار ہو جائے، جو شخص جادو کی وجہ سے ٹوٹ جائے، جو شخص نظر بد کی وجہ سے اندر سے ختم ہو رہا ہو، اندر سے اس کو وجود گل رہا ہو بیماری کی وجہ سے، اور بیماریاں جسم کے اندر داخل ہو چکی ہوں، اور وہ عام بندہ اگر ہمارے سلسلے کی اجازت سے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کے وجود سے وہ بیماریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ سورہ قریش پڑھتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو کسی دولت کی کمی نہیں ہوگی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی اس کے پاس۔ اور جو لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں وہ دن بدن ترقی کرتے جاتے ہیں، اپنے باطنی فیض اور باطنی معاملات میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ جاب کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ وہ مینیجر کی پوسٹ پر ہیں تو وہ اس سے اوپر کی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عام دنیا دار شخص ایک جاب کرتا ہے، ایک افسر ہے خالی، اگر وہ سورہ قریش پڑھنا شروع کرتا ہے، اس نیت سے سورہ قریش 70 بار پڑھنا شروع کرتا ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے، کہ وہ ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ چلے جائے، تو آپ پڑھ کر دیکھیں اور 1 سال کے اندر اندر آپ اپنی پروموشن میں ترقی کرتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو جو کانٹریکٹ مل رہا ہے کسی اور کو نہ مل جائے، آپ کو ڈر ہے کہ میرا کانٹریکٹ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں 70 بار، تو آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سورہ قریش آپ کی خود حفاظت کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں سورہ قریش پڑھتا ہے اور جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جب وہ قبر میں ہوتا ہے اور جب قبر میں اس کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے
تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ قریش کی روحانیت ایک دیوار کے مانند فرشتوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی روحانیت کہ اس کو اس سے محفوظ رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے آخرت میں اس کا حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا. یہاں تک کہ جب قبر میں حساب کتاب ہوگا تو بھی وہ سورہ قریش کی روحانیت کے ساتھ اور سورہ قریش کی روشنی میں وہ اپنا حساب کتاب دے گا. تو جو لوگ دنیا میں سورہ قریش سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور جو لوگ صاحب اجازت سے سورہ قریش پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آج میں جادوئی چھڑی سورہ قریش کے ذریعے تیار کرنے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ کیسے بنائی جاتی ہے. اب عام لیڈیز گھر میں موجود ہوتی ہیں، بوڑھے حضرات گھر میں موجود ہوتے ہیں. اب عام شخص اپنے گھر میں موجود ہو، اب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کوئی چھت پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی باہر سے کوئی آپ کے عزیز اقارب گھر میں کوئی دعوت چل رہی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ حاضرات کے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آصیب کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ نے وہ چھڑی اگر تیار کی ہوئی ہوگی ایک مرتبہ خالی، آپ وہ چھڑی اٹھائیں گے، سورہ قریش پڑھیں گے اور اس پہ ضرب دیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. اور سورہ قریش کا پانی دم کر کے اس کو پلائیں گے، وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر روحانی معالج جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جن کے آستانہ ہے، کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے خانقاہیں چلاتے ہیں اور جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں، کہ ان کے پاس مریضوں کی تعداد لا تعداد ہے، 100 200 400 500 مریض روز ہوتے ہیں ان کے پاس. اب وہ سب کے اتارے کیسے کریں گے؟ وہ صرف اور صرف جادوئی چھڑی تیار کر کے رکھیں اور ہر مریض پہ آپ سورہ قریش پڑھ کر، جو ترتیب و طریقہ کار میں سمجھاؤں گا چھڑی تیار کرنے کا، وہ چھڑی جب تیار ہو جائے گی آپ کے اوپر، آپ ہلکے سے اس پہ ضرب ماریں گے، مریض ٹھیک ہوتا رہے گا، آگے نکلتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس 100 مریض ایک ساتھ ہو جاتے ہیں خانقاہی نظام کے اندر، الحمدللہ لوگوں کے پاس مریدین آتے ہیں، لوگوں کے پاس شاگرد آتے ہیں، لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی بیماری کے لیے آتا ہے، کوئی کسی لیے آتا ہے. یہ ایسی چھڑی ہے کہ اگر کینسر کے مرض کے بھی کوئی مریض مبتلا ہو اور اس جگہ پہ وہ چھڑی کی ضرب لگائی جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کہ جس طرح سے ہم پیلیاں جھاڑتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نظر بد اتارتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم مختلف کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے چھڑی تیار کی جاتی ہے جو بیماریوں کو اتارتی ہے. یہ جادوئی چھڑی انسان کے جسم کے اندر سے بیماریوں کو نکال دیتی ہے. ایسے نکال دیتی ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو میل نکلتا ہے، ایسے بیماریوں کو نکال دیتی ہے. یہ کس کی برکت ہے آپ کو معلوم؟ سورہ قریش. سورہ قریش کے ذریعے آپ جادوئی چھڑی تیار کریں گے. اور جادوئی چھڑی تیار کرنے کے ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم جب جادوئی چھڑی تیار کریں گے تو ہم چاند کی ابتدائی تاریخوں میں تیار کریں گے، یعنی کہ چاند ہونے کے بعد، یعنی کہ چاند ہونے کے بعد آپ چاند کے شروع کے ہفتے کے اندر کر لیں. 9 چندی جمعرات لگتی ہے، آپ 9 چندی جمعرات تک کر لیں. 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، صرف ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آج پہلی تاریخ ہو گئی، گزر گئی، ٹھیک ہے، آپ پہلی تاریخ کو نہ کریں، کیونکہ بعضوں کا شک و شبہات ہوتے ہیں کہ بھائی پہلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، 2 تاریخ کو کر لیں، 3 تاریخ کو کر لیں، 4 تاریخ کو کر لیں. پہلی سے 10 تاریخ کے اندر کسی بھی دن آپ یہ چھڑی تیار آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو. اس کی ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کالے رنگ کا دھاگا لے لینا ہے. اب کالے رنگ کا دھاگا نہ ملے تو بھائی کسی بھی رنگ کا دھاگا لے لیں. اب دھاگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس جو آپ کی سب سے بڑی انگلی اس میں ایسے لپیٹ کر آپ نے ایسے کر کے اپنے بازو تک اس کو ناپ لیں، ایسے کر کے، ایسے کر کے، جیسے میرے اب دیکھیں نا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ، ایسے لے کے ایسے کر کے ناپ لیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طریقے سے ایسے 7 تار کھینچ لیں دھاگے کے. آپ نے یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ 2 3 4 5
6 اور 7. یہ 7 تار آپ نے کھینچ لیے اور اس کے بعد دھاگا یہاں سے اس کو توڑ دیں آپ. یہ آپ کے پاس ایک ڈوری بن گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے آپ نے گرہیں لگانی ہے اور ہر گرہ پہ آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھ کے ایسے دم کر دینا ہے. اس طریقے سے 7 گرہیں لگ جائیں گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ایک گرہ ہو گئی, یہ دو گرہیں ہو گئی. ہر گرہ میں آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور ایسے گرہیں لگا دینا ہے. یہ 3, یہ 4, یہ 5, یہ 6 اور یہ 7. اچھا, گرہیں لگانے کے طریقہ کار یہ سمجھیں گے کہ آپ نے ایک ہی ترتیب سے گرہیں لگانی ہے, جس ترتیب سے لگتی ہوئی آ رہی ہے. یہ آپ نے یعنی کہ ہر گرہ ایک گرہ سے آگے کی طرف سفر کرے. ہر گرہ ایک گرہ سے آگے کی طرف سفر کرے. یہ نہیں کہ ایک گرہ آپ نے لگائی پھر دوسری گرہ اس کے پیچھے لگا دی, پھر اس کے پیچھے لگا دی. نہیں, پہلے ہم نے یہ والی گرہ لگائی, پھر یہ لگائی, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ 7 گرہیں ہو گئیں. اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 گرہیں لگا کے اس کو تیار کر لیا. اب آپ نیم کے درخت کے پاس چلے جائیں یا بیری کے درخت کے پاس چلے جائیں یا جو کٹارے کے درخت ہوتا ہے, املی کا جو درخت ہوتا ہے اس کے قریب چلے جائیں. یہ 3 درخت یہ یاد رکھیں, اس میں سے کسی کی بھی آپ ٹہنی کے پاس جائیں. آپ نے ٹہنی لٹک رہی ہوتی ہیں, آپ نے اس ٹہنی پہ یہ دھاگا جو آپ نے تیار کرا ہے مغرب کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ایسے کر کے اس ٹہنی پہ باندھ دینا. اب یہ دھاگا لٹک کا رہے گا اور جب یہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اس ٹہنی پہ باندھ دیں تو آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہنا ہے کہ کل میں تجھے لینے آؤں گا, کل میں تجھے لینے آؤں گا, کل میں تجھے لینے آؤں گا. بس یہ 3 دفعہ کہہ کر آپ اس پہ یہ دھاگا باندھ دیں. دھاگا باندھ دیا آپ نے. اب آپ نے دوسرے دن یعنی کہ آج مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ٹہنی پہ دھاگا باندھ دیا. اب دوسرے دن آپ مغرب کی نماز جب پڑھیں گے آپ نماز پڑھ کے اسی ٹہنی کے پاس جائیں گے اور اس ٹہنی کو آپ توڑ دیں گے. اب ٹہنی اس جگہ سے توڑیں گے کہ دھاگا آپ کا یہاں دھاگا بندھا ہوا تھا تو آپ یہاں سے توڑ کے لے آئیں گے. دھاگا ایک حصہ یہاں پہ بندھا ہوا ہوگا, جیسے ہم یہ کل لے کے گئے اور یہ دھاگا اس پہ ایسے بندھا ہوا ہے اس جگہ پر. یہ اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں, یہ دھاگا آپ باندھ کر آ گئے تھے, یہ باندھ کر آ گئے تھے, یہ دھاگا بندھا ہوا تھا, آپ نے یہاں سے ٹہنی توڑ دینی ہے, دھاگا اس پہ بندھا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ نے توڑنا ہے. توڑنے کے بعد آپ نے گھر پہ لیا, اس کا سائز دیکھ لیں. اب سائز میں کم زیادہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اتنا کم از کم اتنا بڑا سائز ہو. یہ سائز بنتا ہے کہ اگر میں اب کو اپنے فنگر سے لگاتا ہوں بڑے تو یہ میرے یہاں تک آ رہا ہے, ادھر تک آ رہا ہے, یعنی کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ کی ٹہنی آپ نے چھڑی لے لینی. ابھی چھڑی آپ لے آئے, اب آپ گھر پہ لے آئیں گے. اب آپ اسی طریقے سے جو چھڑی کا سائز ہوگا اب یعنی کہ کسی کی چھوٹی ہوگی چھڑی, کسی کی بڑی چھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دھاگا اس کو بندھا رہنے دیجیے گا, اس کو پورا بند رہنے دیجیے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ لینا ہے کہ کالا دھاگا لینا ہے اور چھڑی کے ناپ سے, یعنی کہ چھڑی کا ناپ یہ ہے, آپ نے یہاں پہ یہ دھاگا ناپنا ہے اور یہ ایک چھڑی کے یہاں تک لے آئیے گا. یہ ایک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ایسے ہی آپ اس کو 7 تار کھینچ لیں. یہ ہو گیا 1 2, یہ ہو گیا 3, یہ ہو گیا آپ کے 4, یہ ہو گیا آپ کے 5, یہ ہو گیا آپ کے 6 اور یہ ہو گیا آپ کا 7. یہ 7 ہو گئے. اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے توڑ لینا ہے اور پھر 7 گراہیں سورہ قریش پڑھ کے آپ نے لگانا ہے, یعنی کہ 7 بار سورہ قریش پڑھ کے گرا. اچھا, گرا لگانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کونا لینا ہے, کوئی سا بھی کونا لے لیں. یہ آپ نے کونا لیا, آپ نے یہاں پہ سورہ قریش پڑھی 7 بار اور آخر میں ایسے دم کر دیا. یہ گرا نیچے ہو گئے. اب ہم اس کے اوپر گرا لگائیں گے, پھر ہم 7 دفعہ پڑھیں گے سورہ قریش اور پھر ہم ایسے گرا لگا دیں گے. پھر ہم 7 بار پڑھیں گے سورہ قریش, پھر ایسے گرا لگا دیں گے. پھر 7 بار پڑھیں گے سورہ قریش, پھر ایسے گرا لگا دیں گے. پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے, پھر ایسے گرا لگا دیں گے. کتنی گرا ہو گئی؟ 1 2 3 4 5. پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے, یہ گرا ہو گئی 6 اور یہ 7ویں گرا ہو گئی یہاں پر. یہ 7 گرائیں ہم نے لگا دی کس کی؟ سورہ قریش کی. یہ جادوئی چھڑی بہت زبردست ہے. یہ جس پہ ضرب لگتی ہے نا, پھر جب تیار کر لو گے پھر اس کا احساس آپ کو ہوگا. اچھا, آپ نے یہاں سے توڑی یہ ٹہنی, یہاں بندھا ہوا ہے. اب آپ نے اس کے اگلے سرے پر اس کو لپیٹ دینا ہے, ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے لپیٹ دینا ہے.
اور جب یہ لپٹ جائے پورا، اور پھر آپ نے سورہ قریش 7 بار پڑھ کے اس کے اوپر ایسے کر کے دم کر لینا ہے، دم کر کے، اور یہ ایسے 7 بار سورہ قریش کی کتاب باندھے. اب یہ ایک چھڑی پہ ادھر بندھی ہوئی ہے، ایک چھڑی پہ ادھر بندھی، یہ چھڑی تیار ہے. اب مغرب کے بعد آپ نے یہ سب کام کر لیا. اب جب رات کو اب سورہ قریش پڑھتے ہو، 70 بار پڑھتے ہو، 360 بار پڑھتے ہو، 313 بار پڑھتے ہو، 1111 بار پڑھتے ہو، 3125 بار پڑھتے ہو، یا 1900 بار پڑھتے ہو، کم از کم 70 مرتبہ. اب آپ نے 70 مرتبہ اس کے اوپر جو بھی آپ سبق پڑھتے ہو، جتنا پڑھتے ہو، آپ نے اس کے اوپر روزانہ اس پہ دم کر دینا ہے. اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. 40 دن آپ نے اس کو اپنے اوپر پورا دم کرنا ہے. جتنی کوانٹٹی پڑھتے ہو اس میں اس کی کوئی کوانٹٹی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے اتنی کوانٹٹی پہ اس کو اتنا پڑھنا ہے. 70 بار بھی کر کے اس کو تیار کر سکتے ہو، 313 بار پڑھ کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہو، اور 3125 بار پڑھ کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہو. اب یہ چھڑی ہو گئی ہماری تیار. اچھا، جب آپ چھڑی تیار کر رہے ہوگے، دم کر رہے ہوگے، اس وقت تک اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے گا، اس بات کا خیال رکھیے گا یہ چھڑی کا، کہ یہ چھڑی جب ہم تیار کریں گے، یہ ہم چھت کے نیچے کریں گے، کھلے آسمان کے نیچے نہیں کریں گے. اور اس کو ہم کریں گے رات میں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر تیار کی ہے یہ چھڑی، اور گھر کے اندر تیار کر کے اب آپ کا آستانہ ہے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو جب آپ اس کو گھر سے نکالو گے تو اس کو کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر نکالو گے. اس کو ایسی ہی بھرینا نہیں نکالو گے چھڑی کو. اور کوشش یہ ہوگی کہ اس چھڑی پر سورج کی شعاع نہ لگے، یعنی کہ سورج کی روشنی یا کھلے آسمان کے نیچے اس کو کھلا نہ لے کے گھومیں یا نہ لے کے جائیں. اگر آپ نے سفر کرنا ہے گھر سے آستانہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو کوئی سے بھی رنگ کا اس کو کپڑا لپیٹ کر اس کو اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیں، اور آپ اپنے ساتھ رکھ کے لے آئیں، یا اس کو وہیں چھوڑ دیں. اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ہی استعمال کریں، یا آپ جس کو اس کی اجازت دیں گے استعمال کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر شوہر ہے، اس نے سفر کرنا ہے، اس نے کہیں جانا ہے، چھڑی رکھی ہوئی ہے، اب وہ اپنی بیوی کو اجازت دے گا کہ اگر نظر بد ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی آصف کا معاملہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس چھڑی کو تم استعمال کر سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے. لیکن وہ جو وائف ہے آپ کی، وہ سورہ قریش پڑھتی ہو، چاہے وہ 7 بار ہی کیوں نہ پڑھتی ہو. سورہ قریش کوشش کریں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. سورہ قریش بہترین سمجھ لو کہ مددگار ثابت ہوگی اس کی روحانیت آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے. اور جب یہ چھڑی، اچھا یہ چھڑی صرف آصف اتارنے میں کام نہیں آئے گی، صرف جادو اتارنے میں کام نہیں آئے گی، صرف نظر بد اتارنے میں کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ موذی امراض، یہاں تک کہ کینسر کے مریض ہوں، شوگر کے مریض ہوں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، کوئی پھوڑے پھنسی کے مریض ہوں، یعنی کہ جسمانی امراض میں کسی بھی قسم کا مرض ہو، اس مرض میں اس چھڑی کے ذریعے باقاعدہ طور پر اتار کیا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو استعمال کرنے شروع کریں گے تو یہ لکڑی جو نا جس رنگ کی بھی ہوگی یہ سیاہ پڑنی شروع ہو جائے گی. کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ 6-8 مہینے کے بعد یہ پوری سیاہ ہو جائے گی کہ جیسے کوئی بلیک کوئی چیز چڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ چھڑی آپ نے کسی اونچی جگہ پہ رکھنا ہے. ایسا نہ ہونا کہ آپ نے چھڑی تیار کر کے رکھ لی اور آپ کے بچے کھیل رہے ہوں اس سے. اس بات کا بھی احساس، اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. اس کا ایسی خیال رکھیے گا کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ اپنے کسی ہتھیار کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کوئی تلوار ہو گئی، کوئی اسلحہ ہو گیا، کوئی اس ٹائپ کا خیال رکھتے ہیں نا کہ بچوں سے دور رکھتے ہیں کہ بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. اسی طریقے سے یہ شیاطین کا ہتھیار ہے ان سے لڑنے کے لیے. اب عام بندہ بھی جو سمجھ لو کہ اس رستے کو نہیں جانتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کوئی بیمار ہے تو وہ اس کو تیار کرنا چاہے، تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ جادوئی چھڑی اپنے گھر پہ تیار کر کے رکھے، لیکن سورہ قریش لازمی پڑھے. سورہ قریش پڑھ کے جس پہ بھی ضرب دو گے نا آپ، وہ چیخے گا. آپ چاہے اٹھا کے اس کو، یہ نہیں کہ بہت زور سے مارو اس کو، آپ ہلکے سے 3 ضرب دینا. اور جب 3 ضرب دو گے تو ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کے ضرب دو گے. جہاں بھی آپ نے ضرب دینا ہے 3 پڑھ سورہ قریش پڑھ کے ضرب دو گے. کندھے پہ ضرب دینا آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے دو گے، 3 دفعہ پڑھ کے دو گے. اگر نظر اتارنی ہے آپ نے، اگر کوئی مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کے، تو آپ ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کے ایسے ضرب دیں، ایک دفعہ پڑھ کے ایسے ضرب دیں، اور پھر اس کے اوپر سے ایسے اتاریں کہ جیسے چھڑی گھماتے ہیں نا پوری، ایسے مریض کے اوپر سے 7 دفعہ اتاریں اور اس کے اوپر سورہ قریش پڑھ کے دھمکا کے چھڑی رکھ دیں اور بولے مریض جائے، اتر گئی نظر.
بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے، آپ نے چھڑی لی، آپ نے سورہ قریش پڑھا، اور چھڑی کے اوپر دم کیا، بچے کے اوپر دم کیا، بچے کے اوپر ہلکے ہلکے سے ایسے 3 ضرب دی، ایسے ضرب دی، اور بچے کے اوپر سے ایسے اتارا آپ نے 7 دفعہ، اس کے اوپر دم کیا، لو جی بچے کے اوپر سے نظر اتر گئی، نظر اتر گئی، حاسدین کی نظر سے محفوظ۔ اگر بچے کو نمونیا ہو گیا، بچے کو ڈائریا ہو گیا، بچے کو آٹزم کا مرض ہے، بچے کو کسی ایسا مرض ہے کہ جس کے ڈاکٹروں کے مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، آپ چھڑی لیں، بچے کو اوپر سے ایسے کر کے سورہ قریش پڑھیں، اس کے اوپر سے گھمائیں، آپ دیکھیں گے بچے میں فرق کتنا ہے۔ آپ اس بچے میں اس کا دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت بچے کے اوپر اثر کیا ہو رہی ہے۔ کوئی بوڑھا شخص ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے کر کے گھما لے، اگر کوئی مریض لیٹا ہوا ہے، کسی مریض کے پاس جاتے ہو، آپ کو چھڑی لے کے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اگر دن ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ کر لے جائیں، کپڑا ہٹائیں، اس کے اوپر پڑھیں، مریض کے اوپر سے 7 دفعہ، اگر مریض لیٹا ہوا ہے ایسے ایسے کر کے اتاریں، اس کے کندھے پہ 3 دفعہ ایسے، اور 3 دفعہ دایاں کندھا بایاں کندھا، پھر دایاں پیر کا تالو اور بایاں پیر کا تالو مار کے اس کے جسم پہ ہلکا ہلکا ضرب دے کے آپ اس کے اوپر دم کریں، دیکھیں کیسا اثر ہوگا۔ جن کے جوڑوں میں درد دیتا ہو، جن کے پیروں میں درد دیتا ہو، جن کے کمر میں درد دیتا ہو، جن کی ریڑھ کی ہڈی میں درد دیتا ہو، آپ یہ چھڑی تیار کریں، اس کے اوپر سے آپ اسی طریقے سے کریں، اور اس کے پیر جہاں جہاں گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں ایسے 3 ضرب دیں، گھٹنوں میں ایسے 3 ضرب دیں، پھر نیچے ایسے ضرب دیں، اور چھڑی کو پیر سے نیچے کی طرف ایسے پھیریں کہ جیسے کوئی درد نکلتا ہے، جیسے کوئی چیز نکل رہی ہے، اس مریض کو باقاعدہ طور پر محسوس ہوگا کہ بیماری اس کے جسم سے کم ہو رہی ہے، درد کی شدت ہے، درد کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ پھر یہی چھڑی آپ کا آسا بن جاتی ہے، پھر یہی چھڑی آپ پھر یہ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ اس کو تیار کر لیں گے کسی بھی ٹائم پہ، لیکن پڑھیں گے روز 70 بار سورہ قریش پہ دم کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر بندے نے سورہ قریش پڑھ لیا، اب وہ چھڑی لے کے نہیں جا سکتا، اب اس کو سفر کرنا ہے دوسری جگہ، اب سفر کرنا ہے اس کو کہیں گھر پہ جانا ہے کسی کے، اب وہ چھڑی تو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اس کو کہیں رکنا پڑ گیا، نانی کے گھر رکنا پڑ گیا، دادی کے گھر رکنا پڑ گیا، یا کہیں دوسرے شہر میں رکنا پڑ گیا، تو پھر وہ کام یہ کرے گا، سورہ قریش پڑھے گا، اور تصور میں وہ اپنی چھڑی کو لے گا اور تصور میں اس کے اوپر دم کرے گا ضرور، چاہے اس کے پاس ہو تو اس کے وجود کے ساتھ ایسے دم کرے گا، اور نہیں ہے تو پھر تصور میں ایسے رکھ کے ایسے دم کرے گا، لیکن کرے گا ضرور ڈیلی۔ تو یہ چھڑی جاری رہے گی۔ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی معذور افراد بھی آئے گا آپ کے پاس، اور آپ کے پاس یہ جادوئی چھڑی تیار ہے، تو آپ تجربہ کر کے دیکھنا، انشاءاللہ رب کے حکم سے اس سورہ قریش کی برکت سے معذور شخص اپنی سیٹ سے کھڑا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک شخص کے پاس معذور لوگ آ رہے ہیں، وہ اس پہ دم کر رہا ہے، اس پہ پھونک مار رہا ہے، اس پہ وہ کر رہا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی معذور شخص کو دیکھو، یا آپ کے خاندان میں کوئی ہو، آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھو، 1 دن 3 دن 7 دن، یا جب تک وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہو، آپ اس کو کرنا شروع کر دو۔ شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن جب یہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی نا، پھر یہ سمجھ لو کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، اور جس جگہ یہ موجود رہے گی، جس عامل کے پاس یہ موجود رہے گی، مجال ہے کوئی جادوگر اس کو نقصان پہنچا دے، مجال ہے کوئی شیطان اس کو نقصان پہنچا دے، مجال ہے کوئی آسیب اس کو نقصان پہنچا دے، ذرہ برابر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سب سے آسان اور سمپل طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ لیں کہ جو عام لوگ ہیں، جو پریشان ہیں۔ میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اس کی جادوئی چھڑی کی اجازت ہے۔